اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، اس مہینے کے اندر فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس 4 مہینے کی، رجب کی، ذوالقعدہ کی، ذوالحجہ کی اور محرم کی، یہ فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اس میں محرم کا بھی مہینہ آ گیا، اسی لیے ہمارے یہاں علماء نے ماتم وغیرہ کرنے کو، یہ ساری چیزوں کو منع کرتے ہیں کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، گویا کہ ماتم کرنا اور پیٹنا، اپنے آپ کے سینہ کو بھی کرنا، یہ بھی اپنی جانوں پر ظلم ہے۔ اور اسی طریقے سے اور اعتبار سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ فرائض کو چھوڑ دینا، نیکیوں کو چھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا نہ کرنا، یہ بھی اپنی جانوں پر ظلم ہے۔ اذان کی آواز سن رہے ہیں لیکن نماز کو نہیں آ رہے، فرائض کو چھوڑنا یہ بھی اپنی جانوں پہ ظلم ہے۔ اور پھانسی وغیرہ لگا لینا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ جیسے ابھی حال ہی میں 4-5 دن پہلے اپنے پڑوس کی بلڈنگ میں P1 کے نیچے ایک نوجوان ہٹا کٹا، عمر 27 سے 28 سال، نہ جانے کیا مسائل لے ہوں گے۔ جب مجھے معلوم پڑا کہ مسلمان تھا تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا بیچارہ، اس کی ویڈیو آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تو پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا، اپنی جان پہ ظلم کرنا، یہ تو کہیں اجازت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کہ جان یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں رکھی ہے، یہ روح جو ہمارے جسم میں موجود ہے، یہ امانت ہے۔ دنیا کے کسی حکومت کے اور دنیا کے کسی ٹیکنالوجی نے یا دنیا کے کسی شخص کی یہ رحم و کرم کا معاملہ نہیں ہے کہ بھائی اس سے ہم نے لے لیا ادھار کے طور پہ اور اپنے جسم میں ڈال لیا اور جی رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اس امانت کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو پورا کرے انسان، تبھی وہ جو جان ہمارے اندر ہے، روح ہے، انسان کی باڈی سے اگر روح نکل گئی تو بچا کیا ہے؟ تبھی اس کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ انسان کی جب روح نکل جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب تو کہتا بھی نہیں کوئی، بھائی میت کتنے بجے جائے گی، میت کو کب اٹھایا جائے گا، میت کو کب دفنایا جائے گا، فوراً میت کا لفظ لوگ استعمال کرنے لگتے ہیں۔ تو اصل جو چیز ہے وہ روح ہے، ہماری جان ہے۔ تو جان پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں منع کیا کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، حالات کیسے بھی آ جائیں۔ دنیا کے اندر جب حالات آپ کے اوپر آئے تو آپ سوچیں، کروڑوں درود و سلام ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی زندگی کو آپ پڑھیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ستایا گیا تھا، آپ کا بائیکاٹ ایسا کیا گیا، تاریخ میں ایسا بائیکاٹ نہیں ملتا، تاریخ میں نہیں ملتا۔ مکہ کے وہ طائف کی جو پہاڑیاں ہیں، شیب ابی طالب، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لے کے آئے تھے ان کو بائیکاٹ کے طرف رکھ دیا گیا تھا۔ اتنا بائیکاٹ کہ ان سے تجارت نہیں کی جائے گی، ان سے لین دین نہیں کیا جائے گا، ان سے شادی بیاہ نہیں کیا جائے گا، ان کو الگ تھلگ کر دیا گیا تھا مکہ مکرمہ سے۔ اور 1-2 مہینہ، 3 مہینہ نہیں، 4 مہینہ نہیں، پورے 3 سال تک بائیکاٹ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم رات کے وقت اٹھے اور پیشاب کر رہے تھے، پیشاب کرتے ہوئے کچھ دھار کی آواز آئی تو معلوم یہ پڑا کہ بھئی یہاں پہ چمڑا ہے۔ اس چمڑے کو اپنی جان کو بچانے کے لیے، جان کا اتنا حق ہے، اپنی روح کو بچانے کے لیے کہ جان ہلاک نہ ہو جائے، اس چمڑے کو نکالا اور اس کو دھویا اور اس کے بعد اس کو کھا کے اپنی جان بچائیے۔ اتنی زبردست، ہم تو بائیکاٹ سے بھی گزر بھی نہیں رہے، اتنے حالات سے تو ہم گزر بھی نہیں، معمولی حالات سے اپنی جانوں پر ظلم کر لینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی جان کو جس طریقے سے ٹرین کے نیچے آ کے مرے، یا خنجر سے مارے، یا پہاڑ سے گر کے مرے، یا پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے مرے، جیسے بھی اپنی جان کو خود سے ہلاک کرے گا وہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت تک وہ ویسے ہی مارتا جائے گا اور مرتا رہے گا اور اس کو ویسے ہی عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے نوجوانوں سے خاص کر کے گزارش ہے، کیونکہ امت مسلمہ میں تو کبھی سننے میں یہ چیز نہیں آتی کہ امت کے لوگ یا مسلمان جو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ اپنی جان دے دے، پھانسی کے پھندے پہ لٹک جائے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ اسلام اور مومن، اور یہ پہچان تھی کہ جد و جہد کا نام اسلام اور مومن کا پہچان ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے مان لیا وہ حالات سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ مان لیا وہ حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جیسے بھی حالات آئے، معاشی حالات آ جائے، گھر بار کے حالات آ جائے، کاروبار کے حالات آ جائے، بیوی بچوں کی طرف سے حالات آ جائے، ان تمام حالات سے نپٹنے کے لیے جب ہم نے کہہ دیا یہ بات کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگاڑنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ایسا جو نوازنے والا ہو، اللہ ہی جب سب کچھ ہے تو ہمیں پھر مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں پھر پھانسی پہ پھندے کے لٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمیں اپنی ہمت
کو ایک کرنا چاہیے، ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے زندگی میں، ہماری قسمت میں، ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، قرآن کریم یہ کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر پورے تمام کے تمام لوگ تمہیں نفع پہنچانا چاہیں، سب لوگ اکٹھا ہو جائیں تو بھی نفع نہیں پہنچا سکتے، جب تک کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی طرف سے شامل حال نہ ہو جائے معاملہ، تب تک آپ کو نفع نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور جس انسان کا یہ یقین ہوتا ہے میرے دوستوں، کبھی وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک نہیں سکتا۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جیسے بھی حالات آئے، اس سے بھی زیادہ حالات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے۔ ابھی